آپ نے شاید واقعہ سنا ہوگا، حضرت شیخ احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ بڑے درجے کے اولیاء اللہ میں سے ہیں، بزرگان دین میں سے. بہت مدت تک مدینہ طیبہ جانے کی خواہش تھی، آرزو تھی، ہر مسلمان کو ہوتی ہے. وہ تو اللہ والے بزرگ تھے، ان کو تو کتنی ہوگی. لیکن سالہ سال کی خواہش کے بعد موقع ملا ایک دن حاضری کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے سامنے. تو وہاں بے ساختہ جا کر 2 شعر پڑھے. شعر کا مطلب یہ تھا کہ یا رسول اللہ، میں دور سے، جب میں آپ سے دور تھا تو میں اپنے روح کے ذریعے آپ کی خدمت میں سلام بھیجا کرتا تھا. اللہم صلی علی سیدنا، درود کے ذریعے سلام بھیجا کرتا تھا. لیکن آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ موقع مجھے عطا فرمایا کہ میں خود آپ کے روضہ اقدس پر حاضر ہوں. فامدد یدیک لکی تحظی بہا شفتی. تو یا رسول اللہ، اپنا دست مبارک بڑھائیے تاکہ میں آپ کے دست مبارک کو بوسہ دے. یہ شعر پڑھے. تو مورخین نے لکھا ہے کہ جو ہی یہ شعر پڑھے تو روضہ اقدس میں سے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک ظاہر ہوا، اور ہزاروں انسانوں نے یہ نظارہ کیا کہ دست مبارک ظاہر ہوا. احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ نے دست مبارک کو بوسہ دیا اور دست مبارک پھر واپس رہا. اتنا عظیم الشان واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا، اور یہ مورخین نے متعدد تاریخوں میں لکھا ہے، اور لکھا ہے کہ ہزارہ افراد کی موجودگی میں یہ واقعہ پیش آیا. لیکن جب یہ واقعہ ہو چکا تو شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ نے کیا کیا؟ اس واقعے کے بعد جا کر سب مسجد نبوی کے دروازے پر لیٹ گئے اور کہا کہ جتنے لوگ ہیں میں سب کو قسم دیتا ہوں کہ میرے اوپر پاؤں رکھ رکھ کے گزرے، میرے اوپر پاؤں رکھ کے گزرے. کیوں؟ اس واسطے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو عظیم الشان واقعہ میرے ساتھ پیش آیا ہے تو اس سے میرے دل کے اندر یہ کبر نہ پیدا ہو جائے کہ میرا تو مقام یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میرے سامنے ظاہر ہو. یہ اپنی اصلاح کی فکر اس وقت بھی لگی ہوئی. عقل دیا ہے، یہ استعمال کرنے کے لیے دیا. عقل استعمال کرو تو بڑھتی ہے، کم نہیں ہوتی. اگر حضور اپنی بیوی عائشہ کے لیے قبر سے ہاتھ نہیں نکالتے، اگر حضور پہ صلاۃ و سلام پڑھنے کے لیے ابو بکر آتے تھے تو ہاتھ نہیں نکالا، عمر آتے تھے ہاتھ نہیں نکالا، صحابہ آتے تو ایک بزرگ کے لیے کیسے ہاتھ نکالا؟ خیال ہے، تصور ہے. تفصیل کسی وقت کروں گا. کل میں نے کراچی کے ایک مفتی کا کلپ سنا، میں حیران ہو گیا. جس کو شیخ الاسلام بولتی اور کوئی اس کو بڑا متقی اور تقی کہتا ہے، کانا تقیہ، اور بڑا مفتی صاحب ہے اور سب اس کی تعریفیں کرتی ہیں. وہ مفتی صاحب منبر پہ بیٹھ کے جھوٹ بول رہا تھا، شیخ الاسلام صاحب. اور وہ جھوٹ کیا کہ فلانا بزرگ نبی کریم علیہ السلام کی قبر پہ گیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ، میں جب دور تھا تو اپنا جسم بھیجا، اپنا روح بھیجا کرتا تھا سلام کے لیے، اور اب آپ کے روضہ پہ آ کے میں نے جسم کو حاضر کیا ہے، لہذا مہربانی فرماؤ ہاتھ باہر نکالو تاکہ میں مصافحہ کر لوں. تو آپ نے اپنا ہاتھ مبارک باہر نکالا اور اس بزرگ نے مصافحہ کیا. ہزاروں آدمیوں نے دیکھا تو انتہائی لحاظ کے ساتھ کراچی کے مفتیوں سے میرا سوال ہے کہ اس واقعہ کی صحیح سند پیش کرو. تمہیں شرم آنی چاہیے شیخ الاسلام اور حضرت اقدس کہلاتے ہوئے کہ منبر پہ بیٹھ کے جھوٹ بولتے ہو. اور جھوٹ بھی ایسا، یہ کس حدیث میں واقع آیا؟ یہ مورخین لکھتے ہیں. تو کون سا جھوٹ ہے جو مورخین نے نہیں لکھا؟ اور مجھے تعجب اس بات پہ ہے کہ جس آدمی کو ہم بڑا معتدل سمجھتے ہیں باقی مولویوں میں سے، مفتی تقی، یہ وہ بیان کر رہا ہے.
تو اس لیے گزارش مفتی تقی کی خدمت میں بھی یہ ہے کہ آپ اتنے بڑے مفتی ہو کر یہ جھوٹ بولتے ہوئے خدا سے نہیں ڈرے؟ تجھے اپنی آخرت کا کوئی فکر نہیں ہوا؟ ایسے جھوٹ خرافات بکتے ہوئے تیرے ان جھوٹوں دوسرے جو عام جن کی مثال مثلو کمثل الکلب ہے وہ جھوٹ بولتے، تو ان کے جھوٹ کی تو حیثیت نہیں. لوگ تمہیں تو جسٹس بھی کہتی ہیں، اور کراچی کے مولوی تمہیں شیخ الاسلام بھی کہتی ہیں، حضرت اقدس بھی کہتی ہیں، اور تم منبر پہ یہ جھوٹ بول رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک نکلا. کم از کم ہم تو طالب علم ہیں، فتاوی علماء بلد الحرام اٹھا کے دیکھ. فتاوی علماء بلد الحرام میں یہ سوال ہوا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ فلانا بزرگ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ روض اقدس سے نکالا، تو یہ کیسا واقعہ ہے؟ تو فتاوی علماء بلد الحرام میں صاف لکھا ہے یہ زندیقوں کی بات ہے، کوئی مسلمان یہ بات نہیں کر سکتا. اب ایسے جھوٹ جس پر ہم اتنے ہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ مفتی صاحب کو رجوع کی توفیق دے کہ اتنے بڑے مفتی ہو کر آپ کی ان تقریروں سے عوام الناس کا ستیہ ناس ہوگا، وہ گمراہ ہوں گے. اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ اگلی بیان میں اس سے رجوع کریں اور صاف کہہ دیں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، یہ واقعہ ثابت نہیں. حضرت فاطمہ کے لیے تو ہاتھ نہیں نکلا. وہ رفاعی بزرگ پتہ نہیں وہ مسلمان ہی تھا یا نہیں، سوفوڑ سا. اور جن صحابہ کے ایمان کی اللہ نے گارنٹی دی اولئک هم المؤمنون حقا، کسی صحابی کے لیے بھی آپ کا ہاتھ نکلا؟ کیوں نہیں نکلا؟ رفاعی کے لیے نکلا. میں حیران ہوں کہ بدعت کی چھاپ ایسے لگتی ہے کہ دماغی توازن بھی ٹھیک نہیں رہتا. کبھی سوچا ہی نہیں. اچھا پھر رفاعی صحابی بن گیا تھا، ہاتھ نکلا، رفاعی صحابی بن گیا تھا. حالانکہ مفتی تقی صاحب نے فتح الملہم میں جو مسئلہ لکھا ہے بالکل صحیح لکھا ہے. حیات النبی کے متعلق فتح الملہم میں مفتی تقی صاحب نے صاف یہ لکھا ہے کہ حیات دنیاوی نہیں ہے، برزخی ہے. فتاوی عثمانی میں بھی لکھا ہے کہ آپ کی حیات برزخی ہے. اور فتاوی عثمانی میں مفتی تقی صاحب نے یہ بھی لکھا ہے کہ کوئی میت نہیں سنتا. اور نیچے لکھا ہے دلیل ہے ما انتا بے مسمع من فی القبور. یہ آیت بھی لکھی اپنے فتاوی عثمانی میں، اور ریونڈیوں کی بھی گت بنائی ہے تقریر ترمذی میں. تو اس لیے میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ان سے غلطی ہوئی، اور اس غلطی کا ازالہ رجوع سے ہو سکتا ہے، ورنہ کتابوں میں کہتا ہے حیات برزخی ہے اور موت کے بعد کوئی سما بھی نہیں، اور ہے بھی برزخ کی حیات، دنیا کی بھی نہیں. اور جہاں تقریروں میں آ کر رفاعی کے لیے ہاتھ نکلا، اب تو مفتی صاحب کو وضاحت کرنی چاہیے کہ رفاعی صحابی بن گیا تھا. جی کیوں نہیں بنا؟ آپ کی مجلس میں ایمان سے جانے والا صحابی ہے، آنکھوں سے دیکھنا شرط نہیں ہے. حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم تو نابینا تھے، پھر بھی صحابی ہے. مولویوں نے ہیرا پھیری کی ہے، جس نے دیکھا ہو، دیکھنا کوئی شرط نہیں. لیکن رفاعی نے تو دیکھ بھی لیا نا ہاتھ، مجلس بھی ہاتھ دیکھا. اب ہمارا سوال ہے کہ مفتی صاحب رفاعی بابا صحابی بنا تھا یا نہیں؟ اور کہتے ہزاروں لوگوں نے وہاں دیکھا. پٹواری نے رجسٹر میں نام بھی درج کیے ہوں گے، شناختی کارڈ. ہزاروں لوگوں نے دیکھا. تعجب کی بات ہے، وہ ہزاروں لوگوں کا وہ بھی شاید مفتی صاحب کے پاس سارا ریکارڈ پہنچا ہوگا، شناختی کارڈ بھی سب پہنچے ہوں گے. ہزاروں لوگ، اور وہاں مردم شماری والوں نے گن بھی لیا 1 2 3 4 5 ہزاروں لوگ وہاں موجود تھے. تو ہمارا سوال ہے وہ ہزاروں لوگ جو تھے رفاعی سمیت وہ صحابی بنے یا نہیں؟
اگر صحابی بنے تو پھر تو ماشاءاللہ، پھر تو تم بھی جا کے صحابی بن آئے ہو، کم از کم رفیع بھی تابی تو بن جائے گا، تم بھی صحابی ہو۔ اور اگر صحابی نہیں بنے، جواب سنا، ہاتھ دیکھا، پھر بھی صحابی نہیں بنے، تو پھر مفتی صاحب معاف کرنا، وہ کٹر کافر تھے، مسلمان نہیں تھے۔ اگر مسلمان ہوتے تو پیغمبر کو دیکھ کے کم از کم صحابی بن جاتے۔ تو اب زیادتی کون کر رہا ہے؟ ہم کر رہے ہیں، یہ خود مفتی صاحب کہتے ہیں یہ بزرگوں کو معاف نہیں کرتے۔ بھئی بزرگ بھی کسی انسانیت میں رہیں تو ہم معاف کریں۔ جب بزرگ اس طرح انسانیت سے اتر جائیں کہ منبر پہ بیٹھ کے جھوٹ بولے، تو بابا ہم کسی کو اس طرح معاف نہیں کرتے جو پیغمبر کے دین کی دھجیاں بکھیرتا جائے اور تم اوپر اس کو کوڑ دیتے جاؤ۔ شیخ الاسلام حضرت اقدس مفتی اعظم اور جسٹس ٹیرسٹس، وہ اس سٹیج سے بچ نہیں سکتا جب تک رجوع نہیں کرے گا۔ ہم کچھ عرصہ انتظار کریں گے کہ مفتی صاحب کو اللہ رجوع کی توفیق دے اور صاف عوام کے سامنے کہہ دے کہ مجھ سے غلطی میں نے جھوٹ بولا ہے، وہ بے سند واقعہ ہے، اس واقعے کی کوئی سند نہیں۔ اور اگر نہیں تو پھر مفتی صاحب تو بڑے عالم ہیں، مفتی صاحب کی خدمت میں گزارش ہے اس واقعہ کی صحیح سند پیش کرو، باسند صحیح اس واقعہ کو لاؤ تاکہ ہم دیکھیں۔ تو بہرحال